والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہماری گفتگو معروف اجتہادی منہج ظاہریت کے حوالے سے جو ہے وہ جاری ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد امام داود الظاہری رحمہم اللہ، یہ دو معروف شخصیات ہیں اس منہج کے حوالے سے۔ اگرچہ امام داود ظاہری اور اسی طرح امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مابین بھی اختلاف، اجتہادی طریقہ کار کے بارے میں کچھ اختلافات موجود ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی پی ایچ ڈی کا مقالہ اردو زبان میں بھی ہو چکا ہے، عربی میں تو کئی مقالے موجود ہیں۔ ہمارے جو ہے بڑے فاضل دوست ہیں ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری، ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اس کا عنوان ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تصور اجتہاد کا جمہور اہل علم کے تصور اجتہاد سے تقابلی جائزہ، اس حوالے سے ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اور امام داود الظاہری کے بارے میں ابھی تک اردو میں کام تو نہیں ہوا، لیکن عربی زبان میں ان کے منہج اجتہاد کے بارے میں پی ایچ ڈی ہو چکی ہے۔ اور مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس بخاری میں باقاعدہ داود ظاہری اور اسی طرح ابن حزم رحمۃ اللہ علیہما کے جو منہج اجتہاد ہے ان میں فرق بیان کیا ہے۔ مثلا ایک فرق جو مولانا گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ داود ظاہری جو ہیں وہ ایک تو عقیدے کے اعتبار سے ان کا عقیدہ بڑا سالم ہے، درست ہے، وہ سلفی ہیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ عقیدے میں بہت زیادہ ان کے افکار جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں بڑی تفصیل سے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر شدید اعتراضات کیے ہیں اور انہیں جہمیت کی طرف مائل قرار دیا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ اسماء و صفات میں اللہ رب العزت کی تقریباً صفات کے انکاری ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کے قائل نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں سعودی اہل علم اتنے حساس ہیں کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے شخصیت کے بارے میں، کیا ان کے بارے میں رحمہ اللہ کہنا جائز ہے؟ تو سعودی عرب میں چونکہ بہت حساسیت ہے عقائد کے سلسلے میں، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں تو انہیں رحمہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کوئی اور کہہ لے تو کہہ لے۔ اس حد تک ان کے عقائد کے مسائل ہیں کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کے عقیدے کی وجہ سے انتہائی حساسیت رکھتے تھے۔ ایک تو فرق جو ہے وہ ابن حزم رحمۃ اللہ اور داود ظاہری رحمۃ اللہ علیہ میں یہ ہے کہ ابن حزم جو ہیں وہ عقیدے میں شدید الجھنوں کا شکار ہیں، جبکہ داود ظاہری جو ہیں وہ عقیدے میں سلفی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے جو مولانا گوندلوی صاحب نے بیان کیا، یہ پہلا فرق تو انہوں نے بیان نہیں کیا، اس کی طرف مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی جو اصول تفسیر ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ، اس کے حاشیے میں مولانا بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، خاص طور پر منہاج السنہ کے حوالے سے، اور اسی طرح بعض دیگر اہل علم کے حوالے سے انہوں نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ مقدمہ ابن تیمیہ جو ہے اصول تفسیر کی مختصر جو کتاب ہے، آپ کے ہاں بھی یہ شامل نصاب ہوگی، اس کے اندر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے متن کے اندر اشارہ کیا ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کی طرف، تو اس کے حاشیے میں مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کھولا ہے، ان کے عقائد کی بات کو۔ لیکن جو دوسرا فرق ہے وہ مولانا گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تو نہ قیاس کے قائل ہیں نہ دلالت النص کے قائل ہیں، حالانکہ معروف بات ہے کہ ظاہری جو ہے وہ قیاس کے قائل نہیں ہے، دلالت النص کے قائل ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نہ قیاس کے قائل ہیں نہ دلالت النص کے قائل ہیں، یعنی وہ قیاس جلی کو بھی نہیں مانتے، جبکہ داود ظاہری جو ہیں یہ دلالت النص کے قائل ہیں۔ اور جو خاص مقالہ پی ایچ ڈی کا امام داود ظاہری کے بارے میں باقاعدہ لکھا جا چکا، اس میں کافی مثالیں دے کے انہوں نے داود ظاہری کا اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے جو منہج اجتہاد کا فرق ہے اس کو کھولا ہے، اور بھی بعض فروق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نص کے ساتھ تمسک اور اس کی تلاش اور حدیث کی خدمت میں بہت نمایاں مقام کے حامل ہیں، قیاس کے انکار کی وجہ سے اور باقی عام جو استدلالی اسالیب ہیں، مقاصد شریعت کے ساتھ استدلال کا مسئلہ ہو، ان سارے معاملات میں چونکہ وہ سرے سے جو ہے وہ انکاری ہیں، اس لیے انہیں بڑی محنت یہ کرنی پڑی ہے کہ جو مسئلہ بھی نیا درپیش ہو، اب وہ اگر کتاب و سنت کے مثالوں سے، کتاب و سنت کے اندر
موجود تمثیلات سے اگر وہ اخذ نہ کریں تو پھر کتاب و سنت کی جامعیت کے لیے کم از کم اسے تلاش کر کے کہیں نہ کہیں سے تو بیان کرنا پڑے گا۔ اس اعتبار سے فتوے کی کتابوں میں اگر 3-4 بڑی کتابیں جو ہے وہ شمار کی جائیں تو المحلہ ابن حزم کو انتہائی اہم کتاب کا درجہ حاصل ہے، چونکہ ہر مسئلہ اس کے متعلق جہاں کوئی حدیث نہ مل رہی ہو، المحلہ میں اس کے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث سے کوئی نہ کوئی اثر ضرور مل جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کے بارے میں نصوص آثار ان کو جمع کیا جائے۔ اور یہ چیز اہل الحدیث کے اجتہادی نقطہ نظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کسی مسئلے میں نص یہ صحابہ کے اقوال جو ہے وہ دستیاب ہو جائیں تو اس صورت میں جو ہے وہ قیاس یا اجتہاد کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اجتہاد تو ایک ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت نصوص سے پوری نہ ہو تو پھر اجتہاد کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نص میں ہی ایک چیز کو تلاش کریں تاکہ اجتہاد کی ضرورت باقی نہ رہے۔ یہ اتنی بڑی جو ہے وہ کاوش ہے کہ المحلہ سے کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی جو ہے وہ مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کے باوجود امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک انداز ہے اور اپنے اس انداز میں وہ رد عمل کے شکار ہوئے ہیں، اور وجہ وہی ہے کہ جو اہل الرائے کا جو اسلوب تھا اجتہاد کے نام پر کتاب و سنت کا استخفاف اور مختلف اصولوں کے نام پر جو ہے فہم حدیث یا فقہ الحدیث کے نام پر جو ہے وہ کتاب و سنت کے نصوص کی تردید، اس چیز سے جو ہے وہ شدید الرجک ہیں۔ آپ کو جو ہے ایک اصولی نقطہ نظر جو ہے میں بیان کرتا ہوں اصول فقہ کی کتابوں میں۔ ایک تو ابن حزم واضح طور پر قیاس کے قائل نہیں ہیں، یہ تو ابطال القیاس کے نام سے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے، عناوین قائم کیے ہیں باقاعدہ۔ لیکن وہ اسالیب جو اجتہاد میں عام طور پر جو ہے وہ ہر ایک مانتا ہے، ان اسالیب میں عربی زبان کے جو قواعد ہیں، کیونکہ قرآن و سنت عربی زبان میں ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عربی میں اللہ نے نازل اس لیے کیا ہے کہ تاکہ عربی کی روشنی میں ہم کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھیں۔ عربی کے جو معروف اسالیب ہیں ان کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو سمجھنا کسی طور پر درست نہیں ہے۔ تو کتاب و سنت کے اندر عربی زبان کے فطری اسالیب جو کسی بھی زبان کے معروف اسالیب ہیں، ان میں سے بعض قواعد میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا اور ائمہ اہل الحدیث کا واضح اختلاف جو ہے، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو 2 اصطلاحات کا فرق بڑا واضح طور پر جو ہے وہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نص سے کوئی حکم جب واضح ہوتا ہے تو اس کے واضح ہونے کے اعتبار سے 4 اصطلاحات ہیں جو عام طور پر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، اور نص کا حکم جو ہے وہ کتنا غیر واضح ہے، غیر واضح الدلالت الفاظ کی اقسام، اس میں بھی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ غیر واضح الدلالت جو الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کے اندر خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ، یہ 4 اصطلاحات عام طور پہ کتب اصول فقہ میں زیر بحث آتی ہیں۔ اگرچہ انہیں پیش کرنے والے ائمہ احناف ہیں، لیکن جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل حدیث اپنے منہج اجتہاد میں تمام ائمہ سے استفادے کے قائل ہیں۔ اگر کسی اصطلاح کے تصور میں کوئی اختلافی چیز نہ ہو تو اہل حدیث اس کو قبول کرتے ہیں، انہیں کسی امام سے کسی عالم سے کوئی دعوت نہیں ہے، وہ سب سے استفادہ کرتے ہیں انصاف کے ساتھ اور دلیل کی بنیاد پر ان سے جو ہے وہ رہنمائی لیتے ہیں۔ اسی طرح نص کے واضح ہونے کے اعتبار سے بھی 4 اصطلاحات ہیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں: ظاہر، نص، مفسر یا مفسر، اور اسی طرح محکم۔ میں آپ کے سامنے ظاہر اور نص ان 2 اصطلاحات کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس موضوع کو ذرا لمبا کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ آج کے ہمارا جو لیکچر اور خطاب تھا اس کا اصل موضوع تھا تصور اجتہاد میں مقاصد شریعت، اس کا کیا مقام مرتبہ ہے، اور ہم نے اس میں مقاصد شریعت سے متعلقہ جو داخلی تفصیلات تھیں، جو ائمہ اجتہاد کے ہاں مقاصد شریعت سے اجتہاد کرنے کے جو اسالیب ہیں ان پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ابھی کل والے موضوع کو لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اس محور سے جس کو اس وقت ہم نے زیر بحث رکھا ہوا ہے، اس میں یہی موضوع ایک طرح سے جو ہے وہ آگے چل رہا ہے کہ تصور اجتہاد میں مقاصد شریعت کا مقام مرتبہ کیا ہے، تو کم از کم اصولی بات جو ہے وہ کھلنی چاہیے۔ ایک طرح سے ہمارا آج کا موضوع بھی کچھ نہ کچھ اس میں کور ہو جائے گا۔ ظاہر کی تعریف جو ہے وہ کتب اصول فقہ میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ نص جب جو ہے وہ کسی جگہ پہ مجتہد کے سامنے آتی ہے تو نص کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے جو مفہوم ہمارے سامنے آئے اسے ظاہر کہتے ہیں، اور نص کے الفاظ میں جو مفہوم جو ہے وہ عبارت میں موجود نہ ہو، جو مفہوم عبارت سے متبادرتاً سامنے نہ آئے، بلکہ نص یعنی کلام پیش کرنے والا یعنی متکلم جب اس نے کلام کی ہو تو کلام کرتے وقت اس کا جو مقصد تھا کلام کرنے سے، اگر اس مقصد کے پیش نظر آپ اس عبارت کو دیکھیں تو اس کو نص کہتے ہیں۔ کتب اصول فقہ میں
نص کی تعریف لکھی ہے، ما سیق الکلام لاجلہ، کلام جاری ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مثلا کسی نے کوئی بات جو ہے وہ بطور حکم جو ہے وہ بیان کی، آپ نے کسی طالب علم سے کہا کہ آپ یہ کام کر کے آئیں، اب وہ اس حکم کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ بات کرنے والے نے جو حکم دیا ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اگر وہ متکلم کی بات کے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کی بات کے اوپر عمل کرے تو یہ نص ہے، اور اگر وہ متکلم کی کلام کے مقصد کو چھوڑ کر صرف کلام کے الفاظ کا جو مفہوم نکلتا ہے اس پر عمل کرے تو یہ ظاہر ہے۔ اس کی مثال کتب اصول فقہ میں عام طور پر یہ مثال دی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے کافروں کی یہ بات بیان کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ سود اور تجارت یہ ایک ہی جیسی دو چیزیں ہیں، سود سے بھی انسان کو فائدہ ملتا ہے، تجارت سے بھی انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں تبصرہ کیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں جو ہے سود کی حلت اور بیع، سود کی حرمت اور بیع کی حلت لفظوں کے ظاہر میں یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے، لیکن اگر آپ متکلم کی کلام جاری ہونے کا جو پس منظر ہے اور اس کا جو مقصد ہے اسے سامنے رکھیں تو یہاں سود کی حرمت اور بیع کی حلت کا موضوع نہیں چل رہا، وہ تو ایک مستقل موضوع ہے، اگرچہ ان الفاظ کے ظاہر سے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ ما سیق الکلام لاجلہ کے اعتبار سے دیکھیں تو چونکہ کافر یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ سود اور بیع ایک جیسی دو چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، سود جو ہے وہ تو حرام ہے، بیع تو حلال ہے، یعنی ایک جیسی ہیں لیکن اس اعتبار سے ان میں کوئی جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے کہ ایک کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، دوسرے کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے۔ گویا یہاں جو متکلم کا اس کلام کو بیان کرنے سے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سود اور بیع کو جو ایک جیسا کہتے تھے، اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ سود حرام ہے یا حلال ہے یا بیع حلال ہے یا حرام ہے، یہ اس کلام کا ظاہر ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں اردو زبان کی جو ہماری مثالیں ہیں، عام طور پر جب کلاس میں استاد اپنے طالب علم کو ناراض ہوتا ہے تو بسا اوقات جو ہے وہ ناراضگی میں طالب علم کو کسی نہ کسی جانور سے مشابہت دے کر اس کو جو ہے مخاطب کر دیتا ہے، کبھی گدھا کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب عبارت کا ظاہر تو یہی ہے کہ استاد نے اس طالب علم کو گدھا کہہ دیا ہے، اب طالب علم جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ احتجاج شروع کر دے میں تو انسان ہوں، مجھے گدھا بنا دیا ہے، حالانکہ استاد کا اس کو گدھا کہنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو گدھا اور اس کی جنس سے قرار دینا چاہتا ہے، اس کا مقصد اصل میں طالب علم کو ملامت ہے، طالب علم کو احساس دلانا مقصد ہے اس کا۔ اب اگر اس مقصد کو طالب علم سامنے رکھے تو طالب علم اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اگر طالب علم الفاظ کے ظاہر میں الجھ جائے تو مقصد جو ہے وہ پیش نظر نہ رہے تو طالب علم استاد کے اس رویے سے جو ہے وہ نالاں ہو کر مزید جو ہے بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ تو اساتذہ ہوں، والدین ہوں، گھروں میں مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے بچوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے والد یا ہماری والدہ ہمیں انصاف نہیں کرتے، تو والدہ کسی موقع پہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ تم میری ستیلی بیٹی تو نہیں ہو یا تم میری ستیلی بیٹی ہو، میں اس لیے تمہارے ساتھ جو ہے یہ انداز اختیار کرتی ہوں۔ اب والدہ کا کہنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ تم میری اصل بیٹی نہیں ہو، ان کا یہ کہنا کہ تم میری ستیلی بیٹی ہو اس لیے میں تمہارے ساتھ اس طرح کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میں اپنی ستیلی بیٹی تو نہیں سمجھتی، یعنی انداز اس بات کا ہے اور مراد نفی ہے۔ یہ ہمیشہ جب مقصد سامنے ہوگا تو یہ باتیں خود بخود واضح ہوتے چلی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس پر اہل حدیث میں بڑا شدید اختلاف ہوا۔ ایک دور میں ہفت روزہ الاعتصام میں بہت لمبی بحث چلی۔ حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ میرے جلیل القدر استاد گرامی ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ لکھا تھا جی پی فنڈ کے بارے میں، اور یہ جو پیسے جو ہیں وہ عام طور پر بینک جو ہے وہ سنبھالتے جاتے ہیں تنخواہوں کے ساتھ ساتھ، اور اس میں جو ہے وہ آخر میں بینک جو ہے وہ پیسے جو ہے واپس کرنا چاہتا ہے۔ فتویٰ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو پیسے تنخواہوں کی کٹوتی کی صورت میں یا کسی صورت میں بینک سنبھالتا جاتا ہے، بعد میں ان پیسوں کو جو ہے بینک سے لے لینا چاہیے کہ بینک کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ انہوں نے فتویٰ میں یہ لکھا تھا کہ باقاعدہ پیسوں کو لے لینا چاہیے اور لے کے انہیں جو ہے وہ یا تو ضائع کرے یا ایسی جگہ پہ استعمال کرے جہاں وہ پیسہ جو ہے حرام ہونے کے بجائے حلال ہو گیا ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حرام بعض جگہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، تو جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن عام
حالات میں تو حرام ہی رہتا ہے، اضطرار کی صورت میں جائز ہے اس کو کھا لیا جائے۔ تو حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے ہفت روزہ الاعتصام میں فتویٰ لکھا تھا، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے خیال ہے کم و بیش 20 سال گزر گئے ہیں۔ تو اس پر ہمارے بہت ہی محترم بزرگ مولانا عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ جو ہیں انہوں نے تعاقب کیا تھا، جو ہمارے بزرگ علماء ہیں یا موجود ہیں ان کو یاد ہوگا۔ اس پر پھر حافظ صاحب کا جواب آیا تھا، پھر اس جواب کے اوپر دوبارہ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ نے جواب دیا تھا، پھر حافظ ثناء اللہ صاحب کا جواب آیا تھا۔ تو باقاعدہ کافی جو ہے وہ علمی بحث چلی تھی۔ اب فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ جو حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ کا فتاویٰ ہے، اس میں وہ پوری بحث یکجا کر کے تقریباً 70 صفحوں میں جو ہے وہ شائع ہوئی ہے۔ بڑی ہی تفصیل سے اس میں جو ہے بحث یہ چلی ہے، حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے خاص طور پر ظاہر کیا ہوتا ہے، نص کیا ہوتی ہے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا تصور اجتہاد کیا ہے، اہل الحدیث کا تصور اجتہاد کیا ہے، یہ ساری بات جو ہے وہ چلی، اور وہاں پھر اصولی بات جو ہے وہ چلتی رہی۔ حافظ ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ قرآن پاک میں یہ جو الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اب وذروا کا معنی چھوڑ دو۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن کہتے چھوڑ دو، ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ حافظ ثناء اللہ مدنی کہتے تھے کہ قرآن کے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بینک کے پاس رہنے دیں، بینک کے پاس چھوڑ دیں، لفظ کا ظاہر یہی ہے کہ چھوڑ دو، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں مقصود یہ ہے کہ سود کو استعمال میں نہ لے کر آؤ۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کو جس نے سود سنبھالا ہوا ہو اور آپ اس کے پاس رہنے دیں، تو حافظ فرماتے تھے کہ اگر بنظر غائر اگر آپ جائزہ لیں تو اگر آپ اسے واپس نہیں لیتے تو دوسرے لفظوں میں اس کو سود کھلانے کے باعث آپ بن رہے ہیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سود کے پیسے لے کے جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں تلف کریں، یا کسی جگہ پہ جہاں حرام حلال ہو جاتا ہے وہاں اس کو خرچ کر دیں۔ شیخ بھٹوی صاحب فرماتے تھے کہ نہیں، قرآن تو کہتا ہے بس چھوڑ دو۔ اب یہ آگے مسئلہ جو ہے وہ کس استعمال میں آتا ہے، بینک والے کھا جاتے ہیں، وہ کس کو اس پیسے کو کہاں استعمال کریں، وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے کہا بس چھوڑ دیں اس کو۔ تو بڑی لمبی بات بنی تھی اور بڑی لمبی بات چلی تھی۔ حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ وزر کا معنی ہے لے کر جو ہے وہ اس کو چھوڑو، اور وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو چھوڑیں گے کیسے؟ تو قرآن پاک کا ظاہر تو کہتا ہے کہ سر سے ہاتھ ہی نہ لگاؤ۔ تو نص اور ظاہر میں یہ فرق جو ہے اگر آپ کے سامنے رہے تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا تصور اجتہاد اور اہل الحدیث کا تصور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ علت، مقصد، اسی طرح جو حکم کی توجیہ ہے، اس کے شریعت کے احکامات جب صادر ہوتے ہیں تو شارع کے سامنے کیا مقاصد ہیں، ان احکامات سے ان چیزوں کی طرف بالکل ہی نہیں جاتے۔ یہاں مثالیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف اس اصولی بات کو بیان کر کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بات اگرچہ میں یہ ذکر کرتا چلوں ان کے انداز کو سمجھانے کے لیے، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو جہمیت کے طرف مائل ہوئے ہیں اس کی وجہ بھی ذرا بیان کر دوں، جو کہ بات چل رہی ہے۔ یہی جو بات ہے ظاہر کی، الاحکام فی اصول الاحکام آپ اٹھا کے دیکھیے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی اصول اجتہاد پر کتاب ہے، انہوں نے اسی بات کے تحت لکھا ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو اللہ رب العزت کے مختلف اوصاف وارد ہوئے ہیں، اللہ رب العزت جو ہیں ان اللہ سمیع علیم واللہ غفور الرحیم اور اوصاف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا صرف اتنا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں یہ الفاظ بحثیت ہے الفاظ کے ہم جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ثابت کریں، ان الفاظ کا جو مدلول ہے وہ جو ہے ماننا جو ہے وہ قرآن پاک کا تقاضا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمیع کا معنی ہے الذی، سمیع کا معنی ہے الذی لہ السمع، وہ ذات جس کے لیے سماعت جو ہے وہ ثابت ہو اس کو ہم سمیع کہتے ہیں، اور بصیر کا معنی ہے جس ذات کے لیے بصارت جو ہے وہ ثابت ہو۔ اب یہ تو ہے جو علماء اسماء و صفات کے قائل ہیں ان کا انداز، لیکن امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صفات کے قائل نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمیع ان کا یہ مطلب نکالنا یہ باقاعدہ جو ہے یہ فہم سے نکلتا ہے، اگرچہ یہ کامن سینس ہے، کامن سینس کی بات ہے، عقل عام اس کو کہتے ہیں، لیکن ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عقل عام ہو یا عقل خاص ہو، عقل کا تو دین میں دخل ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے ان کے ہاں جو ہے نصوص کے تمام وہ مفاہیم اگرچہ وہ عقل عام سے متعلق نہ ہوں، آپ دیکھ لیجئے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، عام فہم بات ہے کہ پخانہ جو ہے وہ اگر کھڑے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کا حکم جو ہے پیشاب کرنے سے زیادہ اشد ہے، لیکن ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا منہج ہے وہ اس طرف نہیں جاتے، ان کے ہاں جو ہے یہ چیز انسان کو بعد میں فتنے میں مبتلا کرے گی۔ تو ہماری باتیں جو ہیں وہ دور جا رہی ہیں، ہم اپنی بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ دوسری صدی ہجری سے جو اختلاف شروع ہوا تھا اجتہاد کے حوالے سے اہل الحدیث میں اور اہل الرائے میں، پھر اہل الحدیث میں جو ہے بعد میں مقلدین
اہل الرائے کے طرز عمل سے رد عمل کی وجہ سے جو اہل الظاہر وجود میں آئے، یہ باتیں جو ہے وہ مستقل چلتی رہی ہیں، اور اس موضوع پر مختلف کتابیں علماء جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ اہل الحدیث اپنے انداز پر مستقل جو ہے وہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ پوری ایک روایت ہے، تقریباً جو ہے وہ 800-900 سال تک جو ہے وہ کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ اہل الحدیث کے انداز میں، جس میں ہم متکلمین کا انداز بھی کہہ سکتے ہیں، کتب اصول فقہ میں اسے متکلمین کا انداز قرار دیا گیا ہے۔ متکلمین کا انداز اسے اس لیے کہتے ہیں کہ عام طور پر اصول فقہ کی کتابیں لکھنے والے جو ائمہ ثلاثہ کے مذہب سے متعلقہ لوگ تھے، وہ اکثر جو ہیں وہ اپنے عقائد میں متکلم ہیں، اس لیے اس انداز کے متکلمین کا اسلوب فقہ کہا جاتا ہے، اسلوب اجتہاد کہا جاتا ہے، کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے آپ براہ راست ایسے اصول جو ہیں وہ اخذ کریں جن سے کتاب و سنت کو سمجھنا مقصود ہو۔ اس کے مقابلے میں جو حنفیوں کا انداز ہے وہ حنفی اسلوب فقہ یا اصول فقہ شمار ہوتا ہے۔ تو متکلمین جو ہیں اکثر انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس طرز انداز پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں نمایاں ترین کتابوں میں کتاب البرہان ہے۔ امام الحرمین الجوینی جو ہیں عقیدے میں جو ہے ان کا عقیدہ جو ہے وہ متکلمین کے عقیدے پر ہے۔ اسی طرح اس اسلوب میں جو کتابیں لکھی گئی ان میں امام غزالی کا نام آتا ہے۔ امام غزالی کی معروف زمانہ کتاب المستصفیٰ ہے اصول فقہ میں، وہ اسی اسلوب پر ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی متکلم ہیں، تقریباً 40 سال تک تو فلسفی رہے ہیں، علم کلام سے مس رہا۔ 40 سال بعد جو ہے وہ علم کلام سے توبہ کر کے جو ہے وہ پھر صوفی ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے بعد میں ابو الحسین معتزلی، ان کی کتاب المعتمد ہے، یہ اصول فقہ کی نمایاں ترین کتابوں میں شامل ہے۔ ابو الحسین معتزلی خود عقیدے میں معتزلی ہیں، اعتزال کی طرف مائل ہیں، لیکن ان کی جو کتاب ہے یہ متکلمین کی طرز پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں نمایاں ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سیف الدین علامدی ہیں، ان کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام بھی یہی ہے، الاحکام فی اصول الاحکام، اور سیف الدین علامدی کی کتاب کا نام بھی یہی ہے، الاحکام فی اصول الاحکام۔ یہ بہت ہی معتبر کتاب ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں الاحکام فی اصول الاحکام للعامدی جو ہے اس نے ساری کتابوں کو تقریباً جمع کر لیا ہے۔ اصول فقہ حنفی کے انداز میں جو کتابیں لکھی گئیں، اس طرز تدوین کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں پہلی ترین کتاب جو ہے وہ تو کرخی کی جو ہے الفصول فی علم الاصول ہے، جس کا مشہور نام جو ہے اصول کرخی ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ علامہ کرخی نے لکھی، اس میں جو ہے وہ کافی سارے اصول جو ہیں وہ اصول فقہ حنفی کے آج کتابوں میں جو موجود ہیں وہ اس سے اخذ شدہ ہیں۔ پھر علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی کتاب المبسوط ہے، اس میں انہوں نے بڑے اصول بیان کیے ہیں، اور حدیث کے قبول کرنے کے لیے جو مختلف شرائط ہیں جنہیں نقد روایت کی درایتی اصول کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 30 کے قریب ہیں المبسوط میں، اور یہ اصول جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اصول فقہ حنفی کی کتابوں میں امام سرخسی کی طرف سے جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں، بعد میں اصول فقہ کی کتابوں میں عام ہو گئے۔ تو کتابیں جو ہیں وہ لکھی جاتی رہی ہیں۔ پھر انہی کتابوں میں مسلم الثبوت ہے، یہ کتاب جو ہے یہ بھی اصول فقہ حنفی کا اسلوب پر ہے۔ بعد کی کتابوں میں جو ہے نور الانوار ہے، آج کل کی جو نصابی کتابیں ہیں ان میں سے اصول الشاشی ہے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ حنفی اسلوب اصول فقہ کا اسلوب پر کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس انداز میں یہ تقریباً 800-900 سال تک یہ کتابیں مسلسل چلتی آئی ہیں۔ اسی زمانے میں جب کہ یہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں، بعض ایسے علماء بھی ماشاءاللہ درمیان میں آئے ہیں جو عقیدے میں ماشاءاللہ سلفی بھی تھے، عقیدے میں ان کا منہج جو اہل سنت والا ہے۔ ان میں نمایاں نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی کتاب اصول فقہ میں اصول اجتہاد میں المسودہ، بہت عمدہ کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے المسودہ، اور یہ امام ابن تیمیہ کی اپنی کتاب نہیں ہے، ان کے والد بھی اور ان کے دادا بھی تینوں ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تو المسودہ دادا اور اسی طرح والد اور بیٹا یہ جو مشہور ہیں یہ عبد الحلیم ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تکمیل کی ہے، اس لیے المسودہ لآل ابن تیمیہ یہ کتاب جو ہے یہ اصول فقہ کی نمایاں کتابوں میں ہے۔ بعد کے زمانوں میں چلتے چلتے جس کتاب کو ایک طرح سے جامع کتاب کا درجہ حاصل ہوا ہے اہل الحدیث کے ہاں اصول فقہ کی کتابوں میں، ارشاد الفحول، یہ اصول فقہ میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو یمن کے اندر جو ہے تحریک تقلید کے خلاف جو ہے بڑا زوردار انداز میں کام کر رہے تھے، یہ وہی زمانہ ہے تقریباً جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے اندر جو ہے تقلید کی اصلاح کر رہے تھے، دوسری طرف یمن کے اندر اصلاحی تحریک جو ہے وہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے چل رہے تھے۔ ان کی فقہ میں کتابیں الدر البہیہ، پھر اس کی شروحات میں بعد میں نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے الروضۃ الندیہ وغیرہ، یہ ساری کام جو ہے وہ اہل حدیث اسی زمانے میں ان کا چل رہا تھا۔
تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ 800-900 سال تک اہل حدیث یا متکلمین کے اسلوب پر اصول فقہ کی کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں. ہم صرف اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں یہ بنیادی طور پر اصول فقہ یا اصول اجتہاد کی روایت کا تسلسل ہے. ہم مانتے ہیں کہ تمام کتابیں ہماری ہیں. صرف اتنا فرق جو ہے وہ کر لینا چاہیے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ اصول فقہ جو ہے اس میں چونکہ متکلمین نے یہ کام زیادہ کیا ہے ان کے اصولوں کی تدوین کا، یہ امر واقعہ ہے. جیسے کہ دوسری طرف حدیث کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی کئی سارے ایسے ہیں جن کا علم کلام کے ساتھ جو ہے وہ تعلق گہرا رہا ہے. میں کل ہی بیان کر رہا تھا کہ ابن حجر ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن رجب ہیں، ابن حزم ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں جنہوں نے کام کیا، ابن رشد ہیں. یہ سارے لوگ عقیدے میں ان کے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کتابوں کو اہل الحدیث کی فقہ کی کتابوں کے طور پر جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور ان کو بہترین کتابوں میں شمار کرتے ہیں، اور ان کتابوں میں جو عقیدے کا جھول ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اصول فقہ کی یا اصول اجتہاد کے متعلقہ جو متکلمین کی کتابیں ہیں، یہ تمام کی تمام کتابیں جو ہیں وہ اہل الحدیث کی جو ہے وہ اصول فقہ کی کتابیں ہیں. صرف ان میں اتنا کرنے کی کوشش آپ کو کرنی ہے کہ اس میں علم الکلام اور کلامی باتیں جو آ گئی ہیں اور مؤلفین کے جو رجحانات کلامی ہیں اور انہوں نے اسماء و صفات یا دیگر عقائد کے جو ایسی چیزیں ہیں جو اہل سنت کے ہاں مقبول نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے میں کل ذکر کر رہا تھا کہ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، یہ آج سے 1 مہینہ پہلے مسجد نبوی میں ان کا خطاب ہوا ہے اسی موضوع پر کہ اہل الحدیث کا جو اصول فقہ ہے یہ باقاعدہ ہے کہاں. تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے یہی بات کہی ہے. 1 گھنٹے کا تقریباً ان کا خطاب ہے اور بہت علمی خطاب ہے، سننے والا ہے عربی زبان میں. انہوں نے کہا کہ یہی تمام کتابیں جو باقاعدہ جو ہے ائمہ ثلاثہ کے انداز اسلوب پر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، یہ تمام کتابیں اہل حدیث کی ہیں. البتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کا علم یا اصول اجتہاد کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے. وہ کہتے ہیں فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ تو اس کے پابند نہیں ہیں کہ وہ سیکھیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص جو ہے وہ اصول فقہ کے حوالے سے مہارت پیدا کرنا چاہتا ہے ان لوگوں میں سے ہر شخص کے لیے یہ فرض عین ہے کہ وہ عقیدہ ضرور سیکھیں. چونکہ عقیدہ سیکھے بغیر اگر آپ متکلمین کی اصول فقہ کی کتابوں سے استفادہ کریں گے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. آپ علم استدلال کے اسالیب سیکھتے سیکھتے متکلمین کے عقائد کی خرابیاں جو ہیں وہ بھی اپنے عقیدے میں شامل کر لیں گے. یہ اس کا علاج ہے. جیسے کہ یہی انداز آپ اگر جو ہے وہ فتح الباری ہے یا آپ شرح مسلم المنہاج ہے یا آپ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی یا دیگر جو مشہور حدیث کے ائمہ ہیں ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ آپ کو عقائد کا جو ہے وہ کوئی اندازہ نہ ہو تو آپ جو ہیں وہ ان محدثین سے باقاعدہ جو ہے وہ فقہ میں استفادہ کرتے کرتے ان کے عقیدے کے اندر بھی جو ان کے نظریات ہیں اس سے متاثر ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ روایت جو ہے مسلسل چلتی آ رہی ہے. اب ہم جو ہیں وہ اپنے جو تصور اجتہاد کے حوالے سے فکر اہل حدیث کی آخری مراحل ان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے وہ تو چلتا آ رہا تھا، اختلافات، مناہج، شدید ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ، باقاعدہ جو ہے اس پر کتابیں لکھی جاتی رہیں اور کافی کتابیں جو ہیں وجود میں آ گئیں. فقہ کے اندر جو ہے وہ ہر مسلک فکر، مکتب فکر کی کتابیں موجود ہیں. لیکن بر صغیر بالخصوص تحریک جو اہل حدیث یہاں چلی ہے اس تحریک کے حوالے سے خاص طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں جو ہے وہ اہل حدیث کا جو معاملہ ہے، مکتبہ فکر اہل حدیث کی جو نشت ہوئی ہے اور احیاء دوبارہ ہوا ہے اس کے عوامل کیا تھے. اگرچہ یہ موضوع جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پہلے سے چلتا ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، زیادہ ہم پیچھے جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. مجدد الف ثانی انہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بر صغیر میں تحریک اہل حدیث کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہل حدیث کا جو نعرہ تھا کتاب و سنت کی بالادستی کا اس کو پیش کیا تھا. اصل میں مجدد الف ثانی کو اکبر کے دین الہی کے ساتھ مقابلے کا اور سامنا کرنے کا جو ہے موقع ملا ہے. اکبر نے شیعوں کو راضی کرنے کے لیے، اسی طرح ہندو جو ہیں وہ موجود تھے. اکبر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح جو ہے وہ کوئی ایسا ریاست کا قانون جو ہے وہ ترتیب دے جس میں مسلمان، ہندو سب لوگ جو ہیں وہ کسی طرح راضی ہو جائیں. اور اکبر کو اس کا علاج جو ملا وہ صوفیہ کے ہاں سے ملا. اس نے تصوف کو ملاتے ہوئے ہندوازم اور اسلام کا ایک چربہ تیار کیا تھا جسے اکبر کا دین الہی کہا جاتا ہے. اور وہ دین الہی اتنا خطرناک ہے، نہ اس میں نماز تھی، نہ اس میں اذان تھی، دینی بڑے بڑے شاعر اس نے ختم کر دیے تھے.
اور اکبر کے جو دستور ریاست تھا اس دستور ریاست کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ دستور کی حیثیت نہیں رکھتا تھا. اس میں جو ہے ابن عربی جو مشہور صوفی ہے اور نظریہ وحدت الوجود کا بانی شمار ہوتا ہے، اس کی کتاب فصوص الحکم جو ہے یہ باقاعدہ قرآن کے درجے میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی، اس کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی تھی. فصوص الحکم، فص کہتے ہیں نگینے کو، فصوص اس کی جمع ہے، حکمت کے نگینے. تو مجدد الف ثانی جن کا اصل نام احمد شاہ سرہندی ہے، ویسے عقیدے میں صوفی ہیں اور اس کے ساتھ فقہ میں جو ہے وہ حنفی ہیں، لیکن انہوں نے تصوف کی اصلاح کا آغاز کیا تھا. یہ ایک لمبا موضوع ہے، ہم اس کی طرف جانا نہیں چاہتے. وحدت الوجود کے مقابلے میں انہوں نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا ہے، تصوف کی اصلاح کی ایک کوشش انہوں نے کی. ان کا مشہور نعرہ جو انہوں نے پیش کیا اپنے زمانے میں، اور اس کی وجہ سے انہیں شدید جو ہے وہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ انہیں جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا گیا تھا. اکبر کی زندگی میں تو پھر وہ جیل میں ہی رہے ہیں، بعد میں انہیں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آزاد کیا گیا غالباً اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ فصوص پر نصوص کو ترجیح دینی چاہیے، فصوص پر نصوص کو ترجیح حاصل ہے. فصوص سے مراد فصوص الحکم ہے اور نصوص سے مراد کتاب و سنت کی نصوص ہے. اب یہ نعرہ آپ دیکھیں، یہ اہل حدیث کا مرکزی نعرہ ہے کہ کتاب و سنت ہر چیز پہ بالادست ہے، کوئی چیز جو ہے وہ کتاب و سنت پہ بالادست نہیں ہے. بہرحال بر صغیر میں تحریک اہل حدیث کے جو نمایاں سرخیل ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شمار ہوتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ شخصیت ہیں، فقہ میں یہ بھی حنفی تھے اور عقیدہ میں یہ بھی صوفی تھے. ان کی جو عقیدے میں کتابیں ہیں بڑی عجیب و غریب ان کی جو ہے باتیں ہیں. اگر آپ عقائد میں جائیں تو ان کی ایک کتاب الاربعین بھی ہے جو اللہ رب العزت سے براہ راست نقل کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے باتیں. تو بہرحال ان کے نظریات میں ایسی باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان میں یہ احساس پیدا کیا، فقہ کا غلو جو تھا اور اسی طرح جو افراد تفرید چلتی آ رہی تھی ہندوستان میں. اس حوالے سے آپ خاص طور پر مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ کی جو کتابیں ہیں تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے بر صغیر میں، ان کی ایک دو کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کریں. بڑی تفصیل سے انہوں نے پورا پس منظر جو ہے وہ بیان کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کو جب پیش نظر رکھا تو اب انہوں نے سوچا کہ اس معاملے کو کیسے آگے بڑھایا جائے. ایک تو انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ عوام الناس کو قرآن پاک سے جوڑنے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں براہ راست اگر کتاب و سنت سے جڑ جائیں گے تو خود بخود جو ہے یہ جو غلو ہے، افراد تفرید ہے، فقہ کی حدیث پر برتری اور اسی طرح جو دیگر معاملہ چلتے آ رہے ہیں، اس کے اندر خود بخود ایک توازن پیدا ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہندوستان کے اندر جو ریاست کی دستوری زبان تھی فارسی، اس میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے. اور یہ اس زمانے میں اتنا بڑا کام تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس زبردست کام کی وجہ سے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے کہ انہوں نے اتنا غلط کام کیا، قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف حدیث کے اوپر بڑا کام کیا کہ حدیث کا ترجمہ بھی عام آدمی کی دسترس میں اور کسی طرح اس کے سامنے جو ہے بلایا جائے. اس کے لیے انہوں نے حدیث کی بھی وہ کتاب منتخب کی ہے جو کہ فقہ اور حدیث دونوں کی جامع کتاب شمار ہوتی ہے. صرف حدیث کی کتاب اگر وہ لیتے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اتنی جو ہے وہ زوردار انداز میں جو چیز ہے قبول نہ کی جا سکے. تو انہوں نے موطا امام مالک، جسے عام طور پہ آثار کی کتاب کہا جاتا ہے، اس میں صحابہ کے فتاوی اور اجتہادات موجود ہیں، احادیث کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اسی لیے اس کو کتب ستہ میں یا صحائف ستہ میں شامل نہیں کیا جاتا عام رائے اور قول کے مطابق. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کی فارسی اور اسی طرح عربی میں الگ الگ شروح لکھی ہیں، المصوّع اور المصفّہ کے نام سے، باقاعدہ جو ہے اس کو فارسی میں منتقل کیا. اسی طرح اس موطا امام مالک کی عربی میں شرح لکھی اور ان شروحات سے موطا امام مالک کے ساتھ جو ہے وہ عام لوگوں کا رابطہ جو ہے جوڑا. عربی میں جو کتاب ہے وہ تو علماء کے لیے مفید ہوئی، لیکن جو کتاب فارسی میں ہے وہ عوام الناس تک گویا کہ جیسے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے منتقل کر دیا، لوگوں کا جو ہے وہ حدیث سے براہ راست تعلق جوڑ دیا. تیسرا کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ کیا کہ انہوں نے تقلید کو بطور نظریہ جو ہے واضح طور پر رد کر دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی 1 سے زائد کتابیں ہیں جس میں تقلید کی واضح تردید موجود ہے. ان کی کتاب جو ہے عقد الجید جو ہے وہ کتاب بڑی اہم ہے، اس حوالے سے اجتہاد و تقلید کے سلسلے میں انہوں نے کام کیا اور باقاعدہ اس میں انہوں نے واضح طور پر جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ تقلید جو ہے وہ غلط ہے، 4 صدی ہجری میں شروع ہوئی ہے،
اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ مقلد نہیں ہوا کرتے تھے. یہ ساری باتیں انہوں نے کھل کھلا کے بیان کی ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک چوتھا کام یہ کیا ہے کہ چونکہ تقلید میں عام طور پر فقہی جمود کی وجہ سے مقاصد جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ جیسی جو ہے وہ شاہکار کتاب تصنیف کی، جس میں انہوں نے حکم التشریع اسلامی شریعت کے جو احکامات کی حکمتیں ہیں اور دین کے جو مقاصد ہیں ان کو جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ کتاب جو ہے انتہائی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے. پہلے لوگوں میں الموافقات، وہ بھی مقاصد شریعت پر ہے، اصول شریعت پر ہے، اس میں مقاصد شریعت پہ زیادہ زور ہے. اسی طرح بعد کے زمانوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو حجت اللہ البالغہ ہے یہ شاہکار کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. درس نظامی میں وفاق المدارس سلفیہ نے بھی اس کو نصاب میں شامل کیا ہوا ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اس کاوشوں کی وجہ سے ہندوستان میں قرآن اور سنت سے براہ راست استفادے کا موقع جو ہے لوگوں کو حاصل ہونا شروع ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو ہے انہی کے زمانے میں یہ مشکات شریف جو ہے یہ درس نظامی کا حصہ بن گئی تھی. کم از کم حدیث کا براہ راست جو ہے وہ استفادہ اس سے کرنے کے لیے جو ہے وہ مشکات المصابی جو ہے یہ کم از کم جو ہے انہوں نے شامل نصاب فرمائی تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پھر بیٹے جو ہیں انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. ان کے 3 بیٹے جو ہیں وہ نمایاں ہوئے ہیں اس سارے کام میں. 2 بیٹوں نے تو قرآن پاک کا ترجمے کا کام جو ہے مزید آگے بڑھایا ہے. ان میں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین، ان دونوں نے قرآن پاک کے اردو ترجمے کیے ہیں، کیونکہ اردو جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کی مقبول عام زبان تھی. تو مزید آسان کرنے کے لیے قرآن سے استفادے کے لیے قرآن پاک کا اردو ترجمہ فرما دیا. شاہ عبد العزیز ان کے تیسرے بیٹے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تدریسی میدان میں خاص طور پر تمسک بالحدیث کے لیے جو ہے وہ درس حدیث کا آغاز فرمایا تھا. یہی وجہ کہ آپ ہندوستان میں حدیث کی اکثر سندیں جو گزرتی ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد العزیز کی وساطت سے گزرتی ہیں. تقریباً سندوں میں شاہ عبد العزیز کا نام آتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اوپر ان کے استاد ہیں. حدیث کے فروغ کے لیے جو ہے وہ درس حدیث، باقاعدہ حدیث کا سبق جو ہے وہ شروع کروایا. یہاں تک کہ شاہ عبد العزیز جو ہیں ان کے نواسے ہیں شاہ محمد اسحاق، بعد میں ان کی مسند کو انہوں نے سنبھالا اور وہ حدیث کا درس دیتے تھے اور حدیث جو ہے پڑھایا کرتے تھے. لیکن 1842 میں ہندوستان کے حالات سے مایوس ہو کر شاہ محمد اسحاق جو ہیں وہ مکہ ہجرت کر گئے تھے. لیکن انہوں نے اپنی مسند پر اپنے جو ہے وہ جلیل القدر جو ہے شاگرد شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ بٹھایا جانے سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے تدریسی میدان میں فکر اہل حدیث کو نمایاں کرنے کے لیے اہل حدیث کا نقطہ نظر کیا ہے، کتاب و سنت سے استفادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تقلید کا رد، اس کے حوالے سے میاں صاحب، ان کا لقب میاں صاحب، میاں صاحب نے اتنا جو ہے وہ زوردار کام کیا ہے کہ ان کی عمر 120 سال جو ہے وہ تقریباً آئی ہے. 60 سال سے زائد جو ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ حدیث پڑھاتے گئے، یہاں تک کہ آخری لمحات تک حدیث جو ہے پڑھانے کا ان کا سلسلہ جاری رہا ہے. آخری عمر میں ان کی حالت یہ تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی چارپائی کو جو ہے وہ شاگرد اٹھا کے لے آیا کرتے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، چارپائی اٹھا کے لے آتے درسگاہ میں جہاں سبق ہوا کرتا تھا، اور وہ چارپائی کے اوپر ہی جو ہے لیٹ کے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ حدیث کا درس ارشاد فرمایا کرتے. یہ جو مشہور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها فوعاها واداها كما سمع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مصداق جو ہے وہ شاہ سے نذیر حسین دہلوی کو قرار دیا جاتا ہے. اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی. جو شخص حدیث کی خدمت کرتا ہے اس کا حافظہ، اس کا دماغ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کا دماغ جو ہے متاثر نہیں ہوتا. جیسے کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 120 سال کی عمر تک، لیکن ان کا دماغ جو ہے وہ کام کرتا تھا، حدیث کا درس جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے پھر مختلف میدانوں میں جو ہے وہ حدیث کے فروغ کے لیے، قرآن پاک کے فروغ کے لیے جو ہے بہت گراں قدر کام کیے ہیں. نواب صدیق الحسن خان، انہوں نے تصنیف و تالیف میں جو ہے وہ باقاعدہ اس کام کو آگے بڑھایا. مناظروں کی سطح پر آپ دیکھیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک اہل حدیث کو آگے بڑھایا، فکر اہل حدیث کو آگے بڑھایا. اسی طرح جو ہے فتاوی میں خاص طور پر جس شخصیت کا فتویٰ جو ہے باقاعدہ ہندوستان میں اس کا چلا کرتا تھا، ان میں جو ہے عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے جو ہے مناظروں میں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ ہیں مولانا بشیر صاحب سوانی، انہوں نے جو ہے مختلف، یہ مولانا محمد حسین بٹالوی جو ہیں
پہلا اہل حدیث کا جو رسالہ نکالا ہے اشاعت السنہ کے نام سے وہ انہوں نے نکالا ہے۔ اسی طرح مختلف شخصیات جن کے میں نے نام لیے، ہر شخصیت نے کسی نہ کسی میدان میں جو ہے وہ فکر اہل حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس دور میں اہل حدیث کا صرف یہ مطلب شمار ہوتا تھا کہ تقلید جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور کتاب و سنت سے استفادہ کیا جائے۔ برے صغیر کی تحریک اہل حدیث ہے، اس کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ رد تقلید ہے۔ لیکن رد تقلید کا یہ معنی اجتہاد جو ہے وہ نہ کیا جائے، یہ برے صغیر میں ذرا باس نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ برے صغیر کی یہ کبار علماء جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، یہ سب کے سب اصول فقہ میں اور اصول اجتہاد میں بھی ان کا کام جو ہے وہ بڑا نمایاں طور پر ملتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں، ارشاد الفحول کے بارے میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا۔ ارشاد الفحول پر شاہ اسماعیل شہید نے جو ہے وہ اس کی تلخیص کا کام کیا ہے بغیت الفحول کے نام سے۔ اسی طرح جو ہے بعد میں اگر آپ آگے چلتے ہیں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی اصول فقہ پر 2 کتابیں ہیں، اگرچہ مختصر ہیں لیکن انہوں نے کام کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نواب صدیق الحسن خان نے جو ہے وہ ارشاد الفحول پر کام کیا ہے۔ بعد کے زمانوں میں مولانا محمد گوندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ارشاد الفحول کے اوپر جو ہے وہ بعض جہتوں سے کام کیا ہے۔ یہ مسلسل ہمارے کبار علماء جو ہیں وہ اصول فقہ اصول اجتہاد پر کام کرتے آتے رہے ہیں، لیکن چونکہ بنیادی کتاب ارشاد الفحول شمار ہوتی تھی، اس بنیادی کتاب کی وجہ سے بعد کے تقریباً علماء اہل حدیث نے اس کتاب کو مرکزی کتاب کے طور پر شمار کیا ہے۔ شروع کے زمانے میں وفاق المدارس سلفیہ نے ارشاد الفحول کو شامل نصاب کیا ہوا تھا، لیکن ارشاد الفحول جو ہے اس قدر انداز میں بات پیچیدگیاں ہیں۔ جب یہ کتاب الوجیز فی اصول الفقہ جس کا اردو ترجمہ جامع الاصول ہے یہ منظر عام پہ آئی تو چونکہ اس کی ترتیب بڑی سہل تھی تو پھر ارشاد الفحول کی جگہ پہ پھر یہ کتاب جو ہے جامع الاصول الوجیز فی اصول الفقہ دکتور عبد الکریم زیدان کی یہ کتاب جو ہے شامل نصاب کر دی گئی، لیکن ارشاد الفحول جو ہے یہ باقاعدہ مرکزی کتاب کے طور پر جو ہے اس پر کام کیا گیا۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود بھی، ان کے بیٹوں نے بھی، پھر ان کے شاگردوں نے تحریک اہل حدیث کو بڑی قوت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے، اور اس تحریک کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ باقاعدہ تقلید کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ قطعی اس کا معنی نہیں تھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ اجتہاد اور فقہ جو ہے یہ ان کے منہج میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے تو تحریک اہل حدیث کو صرف رد تقلید تک محدود کر رکھا ہے، جبکہ ہمارے رائے میں تحریک اہل حدیث صرف رد تقلید تک محدود نہیں ہے، یہ تو ہندوستان کی مخصوص تناظر میں صرف تقلید کا رد جو ہے وہ جا بجا ملتا ہے، ورنہ ہندوستان کے کبار علماء نے فروغ اجتہاد کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، اجتہادی نقطہ نظر کو ابھارنے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، اگرچہ وہ اتنی نمایاں نہیں ہیں، چونکہ ہر دور کا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس دور کے علماء اسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ زوردار انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زوردار مسئلہ جو ہے وہ تقلید کا تھا، اس کے رد میں کام زیادہ ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر مسائل پر علمی کام جو ہے وہ تو ہوتا ہی رہا ہے۔ اس لیے تحریک اہل حدیث کو صرف رد تقلید تک محدود کر کے اگر ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل حدیث کا ناقص تعارف ہے۔ اہل حدیث فروغ اجتہاد کے اور اجتہادی نقطہ نظر کے بھرپور قائل تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کے فتاویٰ کا جو ہے مطالعہ کیا جائے تو عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بڑی آزادی کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ جو ہے وہ اجتہادات فرماتے ہیں، بلکہ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے زمانے میں مجتہد الاثر کا لقب مل گیا تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کی اجتہادی آراء اتنی گہری ہیں کہ ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اب فوت ہو گئے ہیں، مولانا اسماعیل خطیب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں بہت ہی ماشاءاللہ معروف تھے اپنی خطابت میں، اپنے علم اور وسعت میں۔ وہ کہا کرتے ہوتے تھے کہ میں نے عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی نشستوں میں ان سے جو ہے استفادہ کیا ہے۔ سمندر میں جا کے موتی جو ہے وہ نکالنا جو ہے وہ آسان کام ہوا کرتا تھا، لیکن محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جتنے گہرے نکات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، سمندر میں موتی نکالنے سے زیادہ جو ہے محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کی گہرائی کو جاننا مشکل ہے۔ اتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مکتبہ فکر یہ مسلسل اجتہاد کے سلسلے میں جو پہلے سے اہل حدیث کے نام سے ایک مکتبہ فکر چلتا آ رہا تھا شروع زمانوں سے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اگرچہ پہلے زمانوں میں زیادہ بحثوں کا مرکز جو ہے وہ اجتہاد کی مستقل حیثیت اور دوسرے مسائل رہے ہیں، ہندوستان میں آ کے خاص طور پر جو ہے فوکس جو ہے وہ صرف تقلید کے مسئلے تک محدود ہو کے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اہل حدیث اپنے پیش رو اہل علم ہی کا جو ہے وہ سلسلہ لے کر ان کے وارث بن کر جو ہے وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہے ہیں۔
اسی لیے جو ہے ہمارے جو بزرگ علماء ہیں ہندوستان کے خاص طور پر، انہوں نے حنفیت کا انکار نہیں کیا. آپ کو یہ بھی ذکر کروں کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتاویٰ میں، اور اسی طرح اہل حدیث کے بزرگوں کے فتاویٰ میں فقہ حنفی کی جزیات سے زیادہ اختلاف نہیں ملتا. کئی چیزوں میں جو ہے ہمارے بزرگ علماء اہل حدیث ہیں وہ حنفی فقہ کے رائے کے قریب قریب ان کی رائے ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں وہ تو رفع دین کرنے نہ کرنے کے بارے میں انہوں نے صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ رفع دین کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو اس کی بھی گنجائش ہے. انداز انہوں نے یہ اختیار کیا ہے، اور ویسے بھی اس انداز میں کھل کر جو ہے وہ ایک رائے کو بیان کرنا اور پوری قوت سے اس کو اختیار کرنا، ان کا یہی کارنامہ بڑا کافی ہے کہ انہوں نے تقلید کا رد کر دیا. آج ان کے اس آغاز کی وجہ سے 200 سال 300 سال میں ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ کم از کم کھل کے کچھ باتیں کر سکتے ہیں. سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاویٰ ہیں اس کے اندر کئی مسائل ایسے ہیں جو آج کل کے امتیازی مسائل سے ان میں ان کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے مواقف جو ہیں وہ فرق ہیں. تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل حدیث مسلک ہے اس وقت جو ہے وہ اب ایک نام کے ساتھ موسوم ہو گیا ہے. یہ 1906 میں باقاعدہ جو ہے وہ نام طے کر کے جو ہے وہ باقاعدہ طے کر دیا گیا کہ اس نقطہ نظر کے حاملین جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہا کریں گے، اور یہ باقاعدہ انہوں نے پھر رجسٹرڈ بھی کروا لیا تھا نام. اس نام کا رجسٹریشن کا قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ان کا جو ہے وہ کوئی وجود نہیں تھا. یہ صرف قانونی اعتبار سے انہوں نے اپنا قانونی نام محفوظ کیا ہے. جیسے کہ آپ جو ہے جب اپنے کسی بھائی کی یا اپنے کسی بچے کی ولادت پر اس کا نام جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے برتھ پر سرٹیفکیٹ کے ذریعے جو ہے محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ قانونی طور پر رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بے فارم بنتا ہے، پھر بے فارم کے مطابق بعد میں جو ہے وہ شناختی کارڈ بن جاتا ہے. تو اسی طرح ادارے محفوظ ہوتے ہیں. تحریکیں جو ہیں ان کو جو ہے ملکوں کے اندر جب کام کرنا پڑتا ہے تو دستور کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک تشخص طے کرواتے ہیں. تو اہل حدیث کا جو باقاعدہ یہ نام ہے، یہ باقاعدہ نام کے طور پر قانونی طور پر اس وقت انگریز حکومت تھی، برطانیہ جو ہے برطانوی سامراج جو حکومت کر رہا تھا، انہوں نے ان کے پاس سے اس کو رجسٹرڈ کروانا تھا. یہ الزام ہے کہ یہ اصل میں برطانوی سامراج نے جو ہے وہ اہل حدیث کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا ہے. رجسٹریشن کا معنی اگر یہی ہے تو جو ادارے جو ہے وہ دیوبند ہیں یا دیگر جو حنفی مکتبہ فکر چلتے آ رہے تھے ان کے تمام ادارے بھی تو وہی رجسٹر کرتے تھے. رجسٹریشن کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ان کو وجود بخشنے والے یہ لوگ ہیں، یہ صرف اپنے قانونی نام کا تحفظ ہے جو اہل حدیث نے جو ہے وہ اختیار کیا ہے. ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہو چلا ہے. ایک آخری موضوع میرے ذہن میں ابھی بھی باقی ہے، اس کے متعلق صرف چند اشارے کر کے بات ختم کرتا ہوں. عصر حاضر میں اب ہمیں جو اجتہادی چیلنجز درپیش ہیں ہمیں ان کو سمجھنا ہے. یہ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماضی میں جو دو مکتب فکر چلتے آئے، اہل الرائے اور اسی طرح اہل الظاہر، یہ تو نئے مسائل کا مقابلہ کرنے کی کوئی سکت نہیں رکھتے. اہل الرائے اس لیے کہ وہ تقلید کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو محدود کر کے انہوں نے اپنے آپ کو وہیں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، 1000 سال پہلے کی فقہ کے ساتھ انہوں نے اپنا تمسک رکھا ہوا ہے. وہ تو روایت پرستی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کے علماء نے جو کہہ دیا ہے بس اس سے وہ آزادی کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اہل الظاہر کی الجھن یہ ہے کہ وہ صرف رد تقلید تک محدود رہے اور تقلید کے رد کرتے کرتے رد عمل کے نفسیات کے تحت وہ جو ہے منہج میں ظاہریت کی طرف آ گئے، فقہ اور اجتہاد کو ویسے ہی جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے. اور برصغیر کے اہل حدیثوں میں بھی یہ دو چیزیں مزاج میں اور رویوں میں چلتی رہی ہیں. میں نے کچھ دیر پہلے اشارہ کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے زمانے میں حجت البالغہ میں باقاعدہ اہل الظاہر اور اہل الحدیث ان دونوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل الحدیث میں دو نقطہ نظر ہیں جو چلتے آ رہے ہیں. کچھ اہل حدیث ہیں جو اجتہادی منہج اور فروغ اجتہاد کے قائل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف حدیث سے تمسک کی بات کرتے ہیں، اجتہاد کے قائل نہیں ہیں. یہ اہل الظاہر ہیں، اگرچہ شاہ صاحب نے ان کا نام اہل الحدیث ہی رکھا ہے. تو عصر حاضر میں کوئی دوسرا منہج، کوئی دوسرا مکتب فکر عصر حاضر عصر موجود کا لیڈر اور قائدانہ کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. واحد مکتبہ فکر اہل حدیث ہے جن کے پاس آج بھی اصل سورس کتاب و سنت اس کے ساتھ تمسک موجود ہے. روایت سے انہوں نے اس حد تک تعلق رکھا ہوا ہے کہ کتاب و سنت کی روایت کو انہوں نے ہر روایت سے بالا تر مانا ہے. باقی جتنی روایتیں بعد میں چلی ہیں فقہی روایتیں جو ہیں، اور اسی طرح جو ہے حتیٰ کہ میں تصوف کو بھی ایک روایت مانتا ہوں، اسی طرح جو ہے کلام اس کی بھی ایک روایت ہے. اہل حدیث نے تمام روایات کی اصلاح جو ہے وہ کی ہے. تصوف میں اہل حدیث نے تزکیہ اور احسان کو لیا ہے. کلامی روایت میں اہل الحدیث نے جو ہے اہل سنت والجماعت سلفیت کی منہج پر جو ہے اس روایت کی تصحیح کی ہے.
صرف بالادست حیثیت اگر انہوں نے دی ہے تو کتاب و سنت کو دی ہے، لیکن کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ اہل الحدیث نے اجتہادی نقطہ نظر میں آزادی رائے کے نقطہ نظر کو جو ہے بڑی قوت کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے کتاب کا نام آپ کے سامنے لیا تھا، تحریک آزادی فکر، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کو عنوان پہ ذرا غور کریں، اس کا معنی ہے کہ اہل حدیث حریت فکر کے قائل ہیں، یہ کسی فقہی جکڑ بندی کے قائل نہیں ہیں، یعنی کہ فقہوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن فقہوں سے استفادہ کرنے کے باوجود ان میں جمود نہیں ہے، کسی ایک فقہ کے ساتھ انہوں نے ایسا تعلق نہیں رکھا ہوا کہ اس فقہ کے ساتھ انہوں نے تقلید کی صورت میں جو ہے وہ اپنا ناطہ ایسا جوڑ دیا کہ دوسرے فقہاء سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو ان کے اندر جو ہے حریت فکر موجود ہے، تحریک آزادی فکر، یہ اصل میں فکر کو آزاد کرنے کی تحریک ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام یہی تجویز کیا، اور اس میں باقاعدہ خاص طور پر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کتاب کا پورا نام ہے کہ تحریک آزادی فکر کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تجدیدی مسائل جمیلہ کیا ہیں۔ اس کتاب میں مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ بر صغیر کے اندر تحریک اہل حدیث کو اٹھانے والے اور پوری قوت سے پیش کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شخصیت ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، شاہ صاحب خود حنفی ہیں، لیکن حنفی ہونے کے باوجود جو ہے وہ مکتب فکر اور مسلک اور منہج کے اعتبار سے اہل حدیث ہیں، آزادی فکر کے قائل ہیں، اجتہاد کی وسعتوں کے قائل ہیں، اگرچہ جو ہے وہ اپنے جزوی مسائل میں ان کی رائے جو ہے وہ فرق بھی ہو سکتی ہے۔ ہفتہ روزہ الاعتصام میں ایک دور میں بڑا ایک مناظرہ ہوا تھا، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم اس مناظرے میں شریک بھی تھے، مناظرہ تھا، مباحثہ تھا مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میں اور مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ میں۔ موضوع اس کا یہ تھا کہ کیا اہل حدیث کسی مکتب فکر کا نام ہے، کسی منہاج فکر کا نام ہے، ان کا کوئی تصور اور منہج ہے، یا کچھ مخصوص مسائل کے اوپر جو ہے وہ حرف گیری کا نام ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی اگرچہ اپنے فقہی نقطہ نظر کے اعتبار سے بڑی آزادی کے قائل ہیں، بلکہ آپ مولانا اسماعیل سلفی کی کتابیں اگر پڑھیں، ضرور مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ مولانا اسماعیل سلفی بہت آزادی کے ساتھ مختلف فقہی مکاتب فکر سے استفادے کو اہل حدیث کا منہج قرار دیتے ہیں، لیکن مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس وقت قیادت کر رہے تھے جماعت کی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، اور ادھر سے مولانا داود غزنوی بھی قیادت کر رہے تھے، لیکن مولانا داود غزنوی کا تعامل جو ہے وہ دیگر مکاتب فکر سے بہت زیادہ تھا۔ تو مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ رائے رکھتے تھے کہ اہل حدیث جو ہے یہ ایک منہاج فکر کا نام ہے، جزوی مسائل میں اگرچہ کوئی شخص اس منہاج کا قائل ہو جائے، جزوی مسائل میں اس کی رائے اگر اہل حدیث سے مختلف بھی ہو تو وہ اس کے باوجود اہل حدیث رہتا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نہیں، منہاج فکر کے ساتھ چند مخصوص مسائل جو بر صغیر کے تناظر میں پیدا ہوئے ہیں، ان مسائل میں خاص طور پر جو ہے وہ اہل حدیث کا نقطہ نظر جو ہے واضح طور پر جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان مسائل میں جو ہے وہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ نہیں چلتا تو گویا اہل حدیث مکتب فکر سے اس کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن دوسری طرف ویسے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب تحریک آزادی فکر، اس میں انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل حدیث کا سرخیل شمار کیا ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اہل حدیث مکتب فکر اصل میں ایک منہاج فکر کا نام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے صحابہ اکرام نے لیا، صحابہ اکرام سے تابعین نے لیا، اور اس کے بعد اب تک مسلسل ایک روایت کی صورت میں یہ مکتب فکر جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کے امتیازی نکات میں سے یہ بات ہے کہ یہ تمام فقہوں سے استفادہ کرتے ہیں، فقہ میں بھی اور علم اصول فقہ میں بھی، اجتہاد میں بھی اور اصول اجتہاد میں بھی، تمام مکاتب فکر سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان تمام سے استفادہ کرنے کے بعد کتاب و سنت کی بالادستی کے نقطہ نظر کے ساتھ کسی ایک رائے کو جو کتاب و سنت کے آراء میں سے قریب ترین اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایک شخص جو ہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، لیکن اگر وہ تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ اور ناطق رکھتا ہے، اس کے اندر تقلیدی روش موجود نہیں ہے، تو ایسا شخص حنفی ہوتے بھی اہل حدیث ہو سکتا ہے، شافعی ہوتے بھی اہل حدیث ہو سکتا ہے، مالکی ہوتے بھی اہل حدیث ہو سکتا ہے، حنبلی ہوتے بھی اہل حدیث ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ سعودی عرب کے جو ہے کبار علماء یہ ویسے نسبت کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اپنے جو ہے بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مقلد نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ جو ہیں ویسے حنبلی ہیں، لیکن باقاعدہ آزادی فکر کے قائل ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آزادی فکر کے قائل ہیں، ابن رجب آزادی فکر کے قائل ہیں،
حجر جو ہیں وہ آزادی فکر کے قائل ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آزادی فکر کے قائل ہیں۔ ان میں سے تمام علماء کی فکری نسبت جو ہے وہ کسی نہ کسی مکتب فکر سے بہرحال موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نقطہ نظر میں آزاد ہیں۔ تو آج کے زمانے میں میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ چیلنجز جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جدید دور کے مسائل اگر حل کرنے کے لیے کوئی مکتب فکر میدان میں آ کے کام کر سکتا ہے تو واحد اہل حدیث کا مکتب فکر ہے، اور اہل حدیث میں بھی وہ لوگ جو اجتہاد کے فروغ کے اور اجتہاد اور اس کی آزادی کے ساتھ اس کے جو ہے وہ قائل ہیں۔ اجتہاد کا ہمیشہ جو ہے وہ دائرہ کار جدید مسائل ہوتے ہیں، تو جدید مسائل جو ہیں وہ سماجیات میں ہوں، معاشیات میں ہوں، تہذیب و تمدن میں ہوں، معاشرت میں ہوں، سارے مسائل جو ہے وہ اہل حدیث ہی آج جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اجتہاد کے نام پر عصر حاضر میں متجددین نے بھی بہت بڑا کام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ آپ نے ہیں اگر جو جدید لوگ ہیں ان میں چلے جائیں تو سر سید احمد خان جو ہے وہ اجتہاد کے بہت بڑے قائل ہیں، اور بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سر سید جو ہے وہ اہل حدیث تھے۔ اس پر ہمارے ایک بڑے محترم شخصیت ہوا کرتے تھے، ہمارے جو یہاں ایسے حضرات ہیں جو عمر کے اعتبار سے جو ہے وہ بڑی عمر کے حامل ہیں، وہ جانتے ہوں گے محمد عطا اللہ صدیقی صاحب کو، محدث کے بہت زبردست قلمکار تھے۔ ان کے 2-3 مضامین اس موضوع پر ہیں کہ سر سید جو ہے وہ اہل حدیث تھے، چونکہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ آزادی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اب اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو علامہ اقبال، اب کہنے کو عالم نہیں ہے لیکن اقبال جو ہیں ان کی پوری کتاب ہے اس موضوع پر کہ عصر حاضر کے مسائل حل کرنے کے لیے اجتہاد کو اختیار کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان کی کتاب کا نام انگلش میں دی ریکنسٹرکشن آف دی ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اسلامی علوم کی تشکیل جدید ہونی چاہیے عصر حاضر کے نئے تقاضوں کی روشنی میں، اور اس میں ان کے مختلف لیکچرز ہیں، خطبات ہیں، 6 خطبات اقبال نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ ان میں سے جو ان کا آخری خطبہ ہے وہ باقاعدہ اجتہاد کے نام سے جو ہے چھپا ہے۔ یہ کتاب جو انگلش کی ہے اس کا ترجمہ بھی اقبال نے خود اپنے زمانے میں اپنے ایک شاگرد سے کروایا تھا، اور اس کی نظر ثانی علامہ اقبال نے خود کی ہے۔ اس خطبے کا انگلش میں نام ہے دی پرنسپل آف دی موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام۔ اسلامی نظام میں یہ جو ہر دم حرکت پیدا ہو رہی ہے، زمانہ جو ہے دن بدن تمدن کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس تمدن کے اندر باقاعدہ جو ہے کتاب و سنت یا وحی کو قابل عمل بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اقبال نے اس کا اردو نام جو تجویز کیا ہے وہ اجتہاد تجویز کیا ہے۔ لیکن اقبال چونکہ عالم نہیں تھے، اجتہاد کے نام پر انہوں نے اتنے خطرناک نظریات پیش کیے ہیں، ختم نبوت کا مفہوم بدل گئے ہیں۔ ختم نبوت کا مفہوم اقبال نے یہ پیش کیا، اور بعد میں پھر ڈاکٹر اسحاق احمد مرحوم جو ہیں چونکہ علامہ اقبال سے بڑے متاثر تھے، وہ بھی یہی مفہوم بیان کیا کرتے تھے۔ جوید احمد غامدی بھی اسی مفہوم کا قائل ہے۔ وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اصل میں انبیاء جو ہے وہ آتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ وہی ایک ایک کر کے جو ہے وہ انبیاء پر جو ہے وہ مختلف ادوار میں جو ہے شریعتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ شریعت جو ہے اس کا خاتمہ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے کیا ہے، اب دوبارہ نبی اس لیے نہیں آئے گا کہ انسان اپنے عقل کے اعتبار سے اس قدر جو ہے عروج پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ وحی کا محتاج ہو۔ اس لیے ان کے ہاں اجتہاد کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے ساتھ اب نئے پیدا شدہ مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اب یہ اجتہاد تو نہیں، یہ تو الہاد ہے۔ ان لوگوں نے اجتہاد کے نام پر کتاب و سنت کے احکامات کی تنسیخ جو ہے اس کے نسخ کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ بہت معتبر ادارہ شمار ہوتا ہے۔ اس ادارے نے کچھ سال پہلے اجتہاد کے نام سے ایک مجلہ نکالنا شروع کیا تھا، اس کے کوئی 3 شمارے تقریباً نکلے ہیں۔ اس میں جو ہے اسلام آباد کے بلکہ پورے پاکستان کے تمام ملحدین جو ہیں وہ شامل ہو گئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اجتہاد کے نام پر اسی نقطہ نظر کو جو جوید احمد غامدی بیان کرتے ہیں کہ اجتہاد یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے کمال سے کتاب و سنت کے احکامات کی اس طرح تشریح کرے کہ وہ جو احکامات ہیں ان احکامات میں سے جو احکامات آج کے لیے قابل عمل اس کو اختیار کر لے، اور باقی احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرب معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص قرار دے کر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ نقطہ نظر جو ہے وہ جوید احمد غامدی نے بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال مرحوم کا ایک بیٹا ہے جوید اقبال، اب تو وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اجتہاد کے بارے میں خاص طور پر بڑے لیکچر دیا کرتا تھا۔ ایک آدمی ہے، اگر وہ کتاب آپ پڑھ سکیں تو آپ کو عصر حاضر میں یہ سمجھ آئے گا کہ اجتہاد کے چیلنج ہے کیا۔ ایک آدمی ہے افضال ریحان، اس نے کتاب لکھی ہے اور اس نے مختلف جو مفکرین ہیں ان کے انٹرویو جمع کیے ہیں، اس میں تمام مشہور شخصیات جو ہیں ڈاکٹر اسحاق بھی، جوید غامدی بھی، اسی طرح جو ہے وہ جو مختلف جو شخصیات ہیں نا جو فکر و عمل کے میدان میں کام کر رہی ہیں، تقریباً 37 کے قریب 27 کے قریب انٹرویو شائع کیے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے اسلامی تہذیب مقابلہ مغربی تہذیب، حریف یا حلیف۔
یہ کتاب اگر آپ پڑھیں، یہ پوری کتاب جو ہے وہ عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت کیا ہے، اجتہادی جو ہے وہ نقطہ نظر جو ہے وہ پایا کیا جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اور یہ کتاب پڑھنے سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ آج اہل حدیث جو ہیں وہ اجتہاد کے حوالے سے اس چیلنج سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ ایک رسالہ ابھی حال ہی میں شائع ہونے جا رہا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اس کا نام ہے درائت۔ یہ رسالہ بالکل اس نقطہ نظر پہ اجتہاد کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ اجتہاد کیا ہے کہ اب 21ویں صدی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اب جو ہے اسلام کا فلانا حکم جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، حدود کو جو ہے منسوخ کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ علماء حضرات جو ہیں آج بھی اسی 21ویں یعنی 14 صدیوں پہلے کے اسلام کو جو ہے نافذ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ آج حدود جاری ہونا جو ہے وہ آج کا معاشرہ، آج کا جو ہماری ترقی ہے وہ اس کو قبول ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اجتہاد کا تقاضا یہ کہ آپ ان تمام شرعی احکامات کو ختم کرتے چلے جائیں۔ تو یہ اتنا بڑا جو ہے یہ فتنہ ہے جو اس وقت جو ہے وہ عالم اسلام میں رائج ہو رہا ہے، عرب دنیا میں بھی بڑا پھیل گیا ہے۔ عرب دنیا میں صوبی محمد ثانی بڑی مشہور شخصیت رہی ہے، اس کی کتاب جو ہے اصول التشریع الاسلامی۔ لفظ تشریع اتنا خطرناک لفظ ہے، تشریع کا معنی شریعت بنانا۔ یہ لوگ تشکیل جدید کے نام سے کتاب و سنت کا صرف نام لیتے ہیں، ورنہ ان کا خیال یہ ہے کہ اب نئے حالات کے مطابق نئی شریعت جو ہے اس کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ اور اس نام سے انہوں نے باقاعدہ اصول قانون پر جو کتابیں لکھی ہیں، جنہیں یہ اسلامی اصول قانون کی کتابیں قرار دیتے ہیں، وہ ساری اجتہاد کے بجائے الہاد پر مشتمل کتابیں ہیں۔ تو اہل حدیث واحد وہ لوگ ہیں جو ان فتنوں کا سامنا کر سکتے ہیں، انہیں میدان عمل میں آنا چاہیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ یہاں آپ کے ادارے میں اقتصادیات کا جو ادارہ قائم ہوا ہے اس نے منعقد کیا ہے، اور ان کی رائے ذہن یہی ہے کہ باقاعدہ آپ ساتھی جو ہیں وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جدید بینکنگ کا نظام ہے، اس کے بارے میں آپ نے اپنی آراء دینی ہے۔ آپ فقہ الواقع یہ ہے کہ موجودہ دور کے حالات سے آپ آگاہی حاصل کریں، اور پھر کتاب و سنت پر آپ کی دسترس ہو، اور پھر علم استدلال سے آپ کی جو ہے وہ پوری مہارت کے ساتھ تعلق ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے آپ ان تمام مسائل کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو کچھ جو ہے وہ بیان کیا ہے 2 دن میں، اللہ رب العزت جو ہے اس میں جو بات حق ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے جاری کر دے، آپ کے ذہن میں راسخ کر دے۔ کوئی بات اگر افراط تفریط میں یا سبقت لسانی سے نکل گئی ہے، وہ جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن اصولی اعتبار سے اس کام کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔